السلام علیکم دوستو، آج 12 جون 2026 اور فیڈرل بجٹ کے حوالے سے آج مختلف ٹی وی چینلز اپنی ایکسکلوزیو نشریات پیش کر رہے ہیں اور آج تمام تر قومی سطح کے اخبارات میں وفاقی حکومت نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں ٹائٹل یہ رکھا گیا ہے کہ معاشی کارکردگی کی کہانی حقائق کی زبانی اور بڑھا چڑھا کر اپنی اکنامک گروتھ کے حوالے سے اپنے کارنامے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بینگ اے پولیٹیکل اکانومسٹ یا رزسٹیو اکانومی کے اندر میری ایکسپرٹائز ہونے کی حیثیت سے اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی اگر اس اشتہار کو دیکھے گا تو وہ بہت زیادہ ہنسے گا اور اسے یہ لطیفے کی صورت ہی معلوم ہوگا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایف اے کے اندر اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو وہ بھی یہ اشتہار پڑھ کے ایک لمحے کو تو ہنسے گا، لیکن دوسری جانب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کی معیشت کن ہاتھوں میں جا چکی ہے، کن مسخروں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، یا فارم 47 والے لوگ کس طرح پوری کی پوری عوام کو، تمام تر پاکستانی لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور وہ کس طرح الفاظ کے گورکھ دھندوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری کی پوری عوام کو، پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ یا پھر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ یہاں پر ہر ذی شعور شخص جو حالات و واقعات کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کر سکتا ہے وہ بھی یہ اشتہار دیکھے گا تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بلکہ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ جنہ دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے، تو وہ ہر ذی شعور شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر یا اپنے تعلقات کے بلبوتے پر یا کسی ڈیل کے بلبوتے پر یا فارم 47 کے بلبوتے پر جو حکومت کے اندر آ کے بیٹھ چکے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو تو عقل مند کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن پوری کی پوری عوام کو جاہل یا بے وقوف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اشتہاروں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسا عقل مند یا ہم جیسا چالاک اور شاطر شخص کوئی نہیں اور ہم عوام کو جس طرح چاہیں چار سکتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن ان اشتہارات کو کون نہیں سمجھ سکتا، ان اشتہارات کے بارے میں کون انڈرسٹینڈنگ نہیں لے سکتا؟ ہر وہ شخص جو توہم پرستی کا شکار ہے، ہر وہ شخص جو سیاسی جماعتوں کے پیچھے بلائنڈ فالوئنگ کرتا ہے، یا ہر وہ شخص جو پولیٹیکل اکانومی کی الف بے نہیں سمجھتا، یا ہر وہ شخص جو نیومرولوجی یعنی نمبرز کی جو سائنس ہے اس کو سائیکو اینتھروپولوجی سے ہٹ کے کوئی نعوذ باللہ غیب کا علم سمجھتا ہے یا توہم پرستی پر مبنی کوئی علم سمجھتا ہے، وہ ان اشتہارات کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ان اشتہارات کے پیچھے جو ایک لاجک ہے کہ کس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جائے، اس طرح کے لوگ، توہم پرستی کا شکار لوگ، ان حرکات و سکنات کو بھی بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر، ہم سب کے اندر کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس اشتہار کے حوالے سے یا پھر نیومرولوجی آف فیڈرل بجٹ 2026-2027 کو اگر انڈرسٹینڈ کیا جائے اکنامک سائیکالوجی کے حوالے سے اور اس حوالے سے فیوچر کو کنسیڈر کیا جائے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس اشتہار کے حوالے سے میں نے کچھ فیکٹس اپنے پاس نوٹ کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر معیشت کے حجم اور شرح نمو یعنی جی ڈی پی سائز اور گروتھ ریٹ کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے تو اس اشتہار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی ڈی پی کا حجم $452 ارب اور معیشت کی جو شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ ہے وہ 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر میں آسان اردو میں بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک عام پاکستانی، ایک عام ویور بھی اس چیز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے، اور انہوں نے کمپیریزن کیا 2023 کے فیکٹس کے ساتھ کہ اس وقت $337 ارب کا جی ڈی پی کا حجم تھا یا گروتھ ریٹ اس وقت -0.2% تھا۔ لیکن یہاں پر حقیقت کیا ہے؟ یہاں پر اگر معیشت کے حجم کے حوالے سے بات کی جائے، میں آپ کو ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کسی چیز کی قیمت ہی ڈبل ہو جائے گی تو آپ کو معیشت کا حجم تو ڈبل نظر آئے گا ہی یا زیادہ تو نظر آئے گا ہی۔ فار ایگزامپل اگر فروری 2022 میں پٹرول کا ریٹ $150 تھا اور اب جا کے وہ 380 یعنی 150 سے بھی ڈبل سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب معیشت سنبھل گئی یا آپ امیر ہو گئے؟ یا آپ نے ایک دن دکان کھولی اور آپ نے دکان کے اندر 10 لاکھ کے بسکٹ لا کے رکھے اور رات کو حکومت نے ٹیکس لگا دیا اور وہ راتوں رات وہ بسکٹ ان کی قیمت 10 لاکھ سے 20 لاکھ ہوگی، تو کیا آپ ویری نیکسٹ ڈے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو جب ہر چیز کی قیمت ہی دگنی ہو جائے گی تو معیشت کا سائز تو آٹومیٹک دگنا یا کئی گنا زیادہ تو نظر آئے گا ہی۔ یہ تو ایک سادہ سی ایگزامپل ہے، ایک عام اسٹوڈنٹ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ گروتھ ریٹ یعنی 3.7% کو اگر دیکھا جائے تو آپ 2025 کے گروتھ ریٹ کو تو ایویلیویٹ کریں، 2025 میں کس قدر زیادہ گراوٹ تھی۔ اگر اس میں معمولی سی بہتری نظر آئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی تکنیکی بحالی ہوگی، بلکہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی صنعتی انقلاب نہیں آیا، بس ہلکی سی گریجول سی اگر
बहाली हुई है तो ये कोई कारनामा नहीं। अब यहाँ पर इस फैक्ट को बयान करने के पीछे साइकोलॉजी क्या कार फरमा है ताकि ये तासुर दिया जाए कि मुल्क बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। हाँ, अवाम ये खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुल्क तो अमीर हो रहा है, अगर वो गरीब होते जा रहे हैं तो इसमें उनका कसूर है, अगर वो गरीब होते जा रहे हैं या उनके ऊपर कठिन हालात आ रहे हैं तो ये उनका अपना कसूर है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। और इसी ज़मन में अगर ये देखा जाए कि जून के बाकी के दिन या इसके बाद 1 जुलाई से जो नया माली साल शुरू होने जा रहा है उसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली ये बात पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता दूँ कि इस बजट के बाद जो टैक्सेस का तूफान आना है, पेट्रोल के ऊपर, दीगर अशिया के ऊपर, बिजली के ऊपर टैक्स बढ़ना है, उससे ये जो 3.7% ग्रोथ रेट का जो दावा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगा और परचेजिंग पावर जो आम इंसान की है वो मज़ीद ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए अफराते ज़र के हवाले से यानी कि महंगाई की शरह के हवाले से, यहाँ ये दावा किया गया कि 2023 में तो 29.2% महंगाई की शरह थी और अब ये 6.7% के ऊपर आ गई है, यानी मई जून 2026 के अंदर 6.7% के ऊपर आ गया। और ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा धोखा है जिसको बेस इफेक्ट भी कहते हैं। महंगाई कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों की कीमतें कम हो गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर पहले किसी चीज़ की कीमत 100 से 130 रुपये तक बढ़ी थी तो अब वो 130 से 139 रुपये तक बढ़ी है, यानी कि बढ़ अब भी रही है, लेकिन यह कि अब कीमत बढ़ने की शरह पहले की निस्बत किसी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि महंगाई बढ़ना कम हो गई है, महंगाई वैसे की वैसे ही बढ़ रही है। पहले 150 रुपये लीटर अगर पेट्रोल था तो अब 380 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो इसमें आप खुद एनालिसिस कर लें कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। और यहाँ पर अगर साइकोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो अवाम को जहनी तौर पर एक लारा देना कि महंगाई तो कंट्रोल में है, आपकी अपनी पॉलिसीज, आपके अपने खर्चे कंट्रोल में नहीं है, और साथ में अवाम को यह भी बावर कराना कि अगर उन्होंने किसी किस्म का एहतजाज किया तो उस एहतजाज की कोई लॉजिक नहीं होगी, वो बिल्कुल बेमंतक सा एहतजाज होगा। इसीलिए अवाम सड़कों पर निकलने के हवाले से भूल जाएं। और यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, IMF की सख्त शराइत, प्लस ये कि IMF से जो कर्जा लिया हुआ है आखिर IMF को वापस तो करना है, और उस जमन में कि कर्जा भी वापस करना है और उस कर्जे को वापस करने के लिए पैसा कलेक्ट कैसे करना है। इस जमन में पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी मजीद इजाफा होने जा रहा है, बिजली और गैस के ऊपर भी मजीद टैक्स लगने जा रहे हैं, और इसका भारी जो बोझ है वो अवाम के ऊपर ही पड़ेगा। और जुलाई से महंगाई का एक नया बाब शुरू होगा जो अवाम को मजीद पस्त कर देगा। फिर इस इश्तिहार के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निजी शोबों को कर्जों का इजरा, और इस जमन में मालियत लिखी गई है 934 अरब रुपए। लेकिन यहाँ पर आप फैक्ट्स अगर देखें, क्या कोई मकामी ताजिर, क्या कोई मकामी दुकानदार, एक आम पाकिस्तानी क्या इस वक्त बैंकों से कर्जा लेके कोई फैक्ट्री बना सकता है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है या कारोबार में इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही बैंकों से, मकामी बैंकों से कर्जा ले रही है ताकि अपने साबका कर्जों को अदा किया जा सके, वरना किसी ताजिर के अंदर, किसी आम पाकिस्तानी के अंदर अब यह सकत ही नहीं रही कि वो शरह सूद को फेस करते हुए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो शरह सूद जारी है या फिर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई मजीद कारोबारी रिस्क ले, मजीद कोई इन्वेस्टमेंट करे या बैंक से कर्जा लेकर कोई नया कारोबार शुरू करने की कोशिश कर सके। दर हकीकत यहाँ पर साइकोलॉजी ये कार फरमाया कि मकामी सरमायाकारों को मजीद ट्रिगर किया जाए कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। जो एक्चुअल मार्केट साइकोलॉजी है वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के क्वाइट कंट्राडिक्ट काम कर रही है। और दूसरी सूरत में यहाँ पर यह भी चीज़ नज़र आ रही है कि खसारे को पूरा करने के लिए अभी वफाकी हुकूमत जून और जुलाई में मकामी बैंकों से मजीद कर्जा लेगी और इसका बोझ मकामी बैंकों पर ही पड़ेगा, और मकामी बैंकों के पास आने वाले दिनों के अंदर निजी शोबे को मजीद कर्जा देने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। फिर अगर यहाँ पर इस इश्तिहार की सूरत में फॉरेक्स रिजर्व्स को देखा जाए या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखा जाए तो यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि 17.1 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं और करंट अकाउंट खसारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, यानी कि कम से कम मालियत उसकी 250 मिलियन डॉलर जाहिर की गई है। और यहाँ पर अगर हकाइक को देखा जाए तो आप खुद देखें कि जब इंपोर्ट्स पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, इंपोर्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लॉकडाउन लगा दिया जाए, जब बाहर से कोई सामान ही ना आए तो बाहर डॉलर कैसे जाएगा? तो आर्टिफिशियली आप ये तो कह सकते हैं कि डॉलर
ڈالر پاکستان کے اندر رکا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر فوریکس ریزروز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں یا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن دوسری صورت میں آپ یہ بھی اگر انالیسس کریں کہ جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں چین کا بھی پیسہ ہے، کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا بھی پیسہ ہے، اور یہاں پر نفسیات کیا کار فرما نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو دکھایا جائے ہم تو بڑی رسپانسبل سٹیٹ ہیں، ہم تو بڑی رسپانسبل گورنمنٹ ہے، ہم ہر چیز کو بیلنس میں رکھ رہے ہیں تاکہ اگلے بیل آؤٹ پیکج کو بآسانی آئی ایم ایف سے لیا جائے۔ لیکن یہاں پر آئی ایم ایف کے مطالبے پر ہی جب امپورٹس کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے گی، الیکٹرانک لاک ڈاؤن ہٹایا جائے گا اسی 1 جولائی ٹو آن ورڈ، تو باہر سے مال آئے گا اور پاکستان سے جب باہر پیمنٹس جائیں گی تو ڈالر مزید کم ہوگا، پاکستان کے اندر ڈالرز کے حوالے سے ذخائر مزید کم ہوں گے اور روپے کے اوپر مزید دباؤ پڑے گا، اور اس زمن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 1 جولائی ٹو آن ورڈ کیسا پاکستان کے اندر طوفان آ سکتا ہے۔ پھر یہاں پر اس اشتہار کی صورت میں اگر نوجوانوں کے حساب سے بات کی جائے، آئی ٹی برآمدات کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے، یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، وہ اکاؤنٹ جس میں باہر سے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، یہاں پر کچھ فیکٹس ہائی لائٹ کیے گئے کہ آئی ٹی برآمدات 3.8 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں 2025 سے 2026 کے دوران، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر 12.7 ارب ڈالر آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر فیکٹس کی بات کی جائے تو یہ جو آئی ٹی کی برآمدات ہیں یہ کسی حکومتی پالیسی کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ فری لانسرز، یوٹیوبرز یا سافٹ ویئر ہاؤسز کی اپنی محنت ہے جس کی وجہ سے باہر سے پیسہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ چیز جو بہت زیادہ نوٹس کرنے والی ہے کہ فائر وال کی وجہ سے یا وی پی این پر پابندیوں کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی سروس میں تعطل ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہے، حکومت نے اس کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا، اور یہاں پر نفسیات کیا کار فرمایا ہے کہ نوجوانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان ایک ڈیجیٹل پاکستان بننے جا رہا ہے اور یہاں سے برین ڈرین کی کسی صورت بھی کوئی ضرورت نہیں اور لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پاکستان میں ہی رہیں اور پاکستان کے اندر کام کریں۔ لیکن نئے بجٹ کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بھی ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں یا فری لانسرز کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے مستقبل میں پاکستانی یا تو پے او نیر جیسے اکاؤنٹ یوز کریں گے یا اس بات کو ترجیح دیں گے کہ وہ باہر کے یعنی فورن اکاؤنٹس کے اندر ہی اپنے پیسے کو ریزرو رکھیں اور پاکستان میں اپنا پیسہ نہ بھیجیں تاکہ اس طرح کے جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں ان سے کسی طرح بچا جا سکے۔ اب فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں اس اشتہار کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مالیاتی خسارہ 0.7% پر آ گیا، پرائمری سرپلس 3.2% پہ چلا گیا اور فائلرز کی تعداد میں مزید 5,63,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر اگر پرائمری سرپلس کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے، ایف اے میں جو اکنامکس پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جب ترقیاتی کام روک دیے جائیں، جب ڈیولپمنٹ کا بجٹ روک دیا جائے تو وہ سب پیسہ پرائمری سرپلس کے اندر ہی تو شو ہوتا ہے، وہ کہیں اور تو شو ہوتا نہیں۔ تو ان کی پیمنٹس کو آپ پہلے روک دو اور بعد میں 1 جولائی آنے کے فوراً بعد ریلیز کر دو تمام تر ٹھیکیداروں کو یا جن کو پیسے دینے ہیں ان کو آپ ریلیز کر دو، تو بظاہر تو 30 جون تک وہ سارا پیسہ آپ کو پرائمری سرپلس کے اندر ہی دکھائی دے گا۔ پھر فائلر کی تعداد میں اضافہ، در حقیقت یہ تو ایک نفسیاتی ایک آپ کہہ لیں ایک طرح سے مار ہے، نفسیاتی مار ہے کہ نان فائلرز پر عائد بھاری جرمانوں کا جب ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ فائلر بن جائے۔ لیکن در حقیقت ٹیکس کی مد میں جن کو پکڑنا چاہیے یا جن سے انکوائری کرنا چاہیے اس حوالے سے تو شبر زیدی بھی بہت زیادہ واضح انداز میں بول چکے ہیں کہ جب وہ کسی مافیا کو پکڑنا چاہتے تھے تو کون لوگ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، کون لوگ ڈنڈے کے زور پر ان کو فورس کرتے تھے کہ فلانے کو بھی نہ پکڑو، فلانی پالیسی بھی نہ اپلائی کرو، فلانی قانون سازی بھی نہ کرو، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ واضح نظر آ رہی ہے، حکومت ایک طرح سے نفسیاتی دباؤ ڈال رہی ہے تنخواہ دار طبقے پر، تنخواہ دار طبقے کو یہ سوچنے پر مجبور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی احتجاج کر لو، ٹیکس تو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور آپ کی تنخواہوں سے آٹومیٹک ٹیکس کٹے گا، چاہے ہم 1 روپیہ لیں، چاہے ہم 100 روپیہ لیں یا چاہے ہم 1000 روپیہ لیں۔ یعنی تنخواہ دار طبقے کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، آپ کی تنخواہ ہمارے ہی ہاتھ میں، آپ کی آمدنی ہمارے ہی ہاتھ میں اور ہم جتنا چاہیں ٹیکس کاٹ سکتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں اس زمن میں کیا ہونے جا رہا ہے، بجٹ کے اندر ایسا جو اب تک کے جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں، تجاویز سامنے آ رہی ہیں، 12,000 ارب روپے کے مزید ٹیکس آئی ایم ایف کی
شرائط کے اوپر عائد ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں پر کچھ تجاویز ایسی بھی ہیں کہ جیسے نان فائلرز کے لیے سفری پابندیاں، ان کی سمز بلاک، ان کے بجلی کے کنیکشن منقطع ہو جانا. تو اس زمانے میں بھی آپ کو آنے والے دنوں کے اندر پاپولر سوورینٹی بھی بہت زیادہ ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لوگ بھی سڑکوں پر ٹریگر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد پیپل پارٹی جو اس بجٹ کی انڈورسمنٹ میں بھی، ریٹیفیکیشن میں بھی اپنا ساتھ دے گی، لیکن بعد میں اس کے خلاف بولتی ہوئی بھی نظر آئے گی. جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں کے اندر اس بجٹ کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے سڑکوں پر آتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن در حقیقت ان تمام تر فیکٹس کے بیک اینڈ پہ، یا پاکستان کی پالیٹکس میں بیک اینڈ پہ جو کچھ چل رہا ہوگا وہ ایک پپیٹ انوائرمنٹ ہوگا، ایک پتلی تماشا ہوگا، اور پتلی تماشا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہاں پر اب عدلیہ بھی آپ کو ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، عوام بھی سڑکوں پر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، سرکاری محکموں کے خلاف احتجاج بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ظاہری اعتبار سے ایک عام آدمی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں سڑکوں پر نکل رہا ہوں، میں احتجاج کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ذہنوں کے ساتھ کبھی دائیں سائڈ سے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی بائیں سائڈ سے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے. اور اس زمن میں آپ آزاد کشمیر کی اگزامپل بھی دیکھ لیں، ہر دو صورتوں میں فائدے کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن ظلم ہوتا ہے تو عام انسان پر، پستہ ہے تو ایک عام انسان، سفرنگز ہوتی ہیں تو ایک عام انسان کی ہوتی ہیں. اور ایک عام انسان کو کیا چاہیے؟ کاروباری ترقی. اور حدیث نبوی کا بھی مفہوم ہے کہ انسان کی آزادی اس کی معیشت سے شروع ہوتی ہے. اور نہج البلاغہ میں مولا علی کا بھی فرمان ہے، جس کی معیشت اچھی نہیں اس کی معاشرت اچھی نہیں. اور ان دونوں فرامین کی اگر پوسٹ ماڈرن انٹرپریٹیشن دیکھی جائے تو ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں، یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں کرتے، اس وقت تک اسی طرح کے فارم 47 والے لوگ ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے، اس وقت تک اس طرح کے کملے ہمیں سیانے بن کر دکھاتے رہیں گے، اور اس وقت تک اس طرح کے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہماری معیشت، سب سے پہلے ہمارا معاشی مستقبل، اور سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آنے والی ایک نصیحت کہ انسان کی آزادی اس کی معیشت سے شروع ہوتی ہے، یا سب سے پہلے مولا علی کا فرمان کہ جس کی معیشت اچھی نہیں اس کی معاشرت اچھی نہیں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ آپ کو میں نے بتایا آج پولیٹیکل اکانومی کے کنٹیکسٹ میں بتایا، اکنامک سائیکالوجی کے کنٹیکسٹ میں بتایا، اور کہیں نہ کہیں نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی کے کنٹیکسٹ میں بتایا، کیونکہ 12 جون کو اگر نیومرولوجیکلی انٹیگریٹ کیا جائے تو 6 اور 3 کی کمپیٹیبلٹی آتی ہے، اور 6 اور 3 کی کمپیٹیبلٹی واضح طور پر انتشار کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، کنٹراڈکشنز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، کیوس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. لیکن بہرحال میں یہاں پر خوف پھیلانے کے لیے بالکل بھی نہیں بیٹھا ہوا، ایک مثبت امید کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کے لیے بھی خیر کرے اور پاکستانیوں کے لیے بھی خیر کرے. ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.